نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب العلیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات مقدسات جو نئے نئے نبی اٹھتے ہیں، مردود اور لعین اٹھتے ہیں، اور ان کا نبی سے پہلے تو دعویٰ ہی گھٹ نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوت سے کم اس کا دعویٰ ہی نہیں ہوتا۔ ہوں پرلے درجے کے فاسق و فاجر، جس طرح احمدیسہ، چبڑ، اور خاص طور پہ مربی قادیانی مربی، اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا آئے نہ آئے، او مولویوں دور پیٹے منہ تے لاکھ دی لعنت۔ چلو بہرحال یہ بات تمہیں میری سمجھو میرے انداز تکلم ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے مخالف بولتا ہے نا، اس کے لیے یہی میرا گفٹ ہے۔ اور یہ آیات مقدسات مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پہ وہ حضرات جو غیر مسلم قادیانی مربیوں سے مناظرہ ہوتا ہے، ان کے لیے تحفہ ہے۔ یہ میری آیات مقدسات ہے قرآن پاک کی سورہ صف سے جو میں نے پڑھی ہیں، یہ ان کے لیے گفٹ، بہترین تحفہ عالموں کے لیے، اور جو بھی قادیانیوں کے مقابلے میں، یا وہ لوگ جو نبوت کے دعوے دار ہیں ان کے مقابلے میں اگر کوئی مضبوط دلیل چاہتا ہے، قرآن پاک کی ساری دلائل جو ہیں وہ ساری مضبوط ہیں، لیکن ان آیات یعنی سورہ صافات میں یہ جو 3-4 آیات مقدسات میں نے تلاوت کی ہیں، یہ ان پہ بہت بھاری پڑ جائیں گی، یہ ایسی آیات مقدسات ہیں کہ پورے قادیانی سارے اکٹھے ہو کے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں تو ان آیات مقدسات کا جواب نہیں بنا سکتے، قطر نہیں بنا سکتے۔ ان آیات مقدسات کا جواب قطر نہیں بن سکتا۔ اس لیے میں نے کہا عالم ہو، حافظ ہو، یا کوئی بھی جو قادیانیوں سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ آیات مقدسات یاد کر لے، اور یہ آیات مقدسات ان پہ لعنت ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ اب میں ان کا صرف سلیسہ ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھ بالکل آسان سا آ جائے گا۔
اور اس میں کوئی چیز مشکل نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب ان کافروں کو، ان دوسرے مردودوں کو کہا جائے کہ تم کو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی معبود ہے سب کا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، نماز پڑھا کرو، وہ اگرچہ نخوت، ہمارے مسلمان بھی نخوت سے کہتے ہیں جہاں مولوی تیری پڑھنی کہ رب کی دی پڑھنی، اور تیری تو اسی پڑھنی ہے نا، اور تیری تیسی پڑھا گے جسے تو منجی تے لیٹا ہوئے گا، تو رب دی پڑھ، رب دی بھی تو نہیں پڑھنا ہے، تو اپنی نماز تو پڑھ نہیں سکنا، تیری تو پڑھنی ہے اسی تینوں کہہ رہے ہیں کہ تو رب دی تو پڑھ، تو اپنی تو پڑھ پہلے، یعنی اپنی خود پڑھے گا تو اپنی بنے گی نا، دی نماز تو پڑھنی آپ جسے مر گیا تو نماز جنازہ زندہ نے پڑھنا ہے نا، تو جہے زندہ ہون گے وہ ہی پڑھن گے نا. اے سوچ تو اللہ تعالیٰ دے اگے تکبر نہ کر، اللہ تعالیٰ دا بن، لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی بھی عبادت لائق نہیں، اس تے تیرا ایمان پختہ ہوگے تے تو کدی نماز چھڑے ہی نہ. اندہ مطلب ہے حالے دلی طور تے تو حالے کھوٹا ہے، تو حالے رب نو منیا ہی نہیں، دلی طور تے کھوٹا ہے، دلوں طور تے دل والو رب نو منیا ہی نہیں. جب دل سے تسلیم ہی نہیں کیا تو آگے کیا کہنا ہے؟ یستکبرون، تکبر کرنا ہے، جا مولوی پارا جا، میں آپ پہ پڑھ لیسا، میں آدھی پڑھ لیسا، یعنی ایسے تکبر کے الفاظ بولنے جو کہنے والا ہے وہ بیچارہ ٹھیٹ ہو جائے، لیکن مجھے شرم نہیں آنی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں. اگلی بات، اب بات یہ، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، اور الٹا کہتے ہیں أَإِنَّا، کیا ہم لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، اپنے کاروبار، اپنے خداؤں کو جو جھوٹے بنائے ہوئے ہیں، دولت کے خدا، مولوی کی بات مان لوں تو مجھے سارا دن روزی کیسے ملے گی، میں نے تو موٹر سائیکل روک کے پیسے قابو کرنے ہی کرنے، میں نے گاڑی روک کے پیسے لینے، میں نے کسی ٹرک والے کو ذلیل کرنا ہی کرنا، جناب کاغذات مکمل ہے تب بھی کہنا ہے بھیا 100-200 دے جا یار، آج ہم نے روٹی کھانی ہے، آج ہم نے چائے پینی ہے، یہ تو کہنا ہی کہنا. تو مولوی کی بات مان لوں، نماز پڑھنے لگ جاؤں تو یہ تو کہنا مشکل ہو جائے گا، کہیں میرے بچے بھی حلال کی نہ کھا لیں. یہ ہے آلہتنا، ہم نے ان کو اپنا خدا بنا لیا ہے. آج 100-200 400 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ 2000 4000 جیب میں ڈال کے گھر جانا ہے، یہ ہے میرا خدا، یہ ہے میرا خدا. اگر یہ نہیں ڈال کے جاؤں گا تو شام کو روٹی نصیب نہیں ہوگی. جب اس کو خدا ہم نے بنا لیا تو پیدا کرنے والے کو کس نے خدا بنانا ہے؟ نہیں. یہی اللہ نے بیان کیا ہے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، آگے سے یہ کہتے ہیں کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو چھوڑ دیں، فلانے کو چھوڑ دیں، فلاں کو چھوڑ دیں،
وہی تو ہمارے خدا ہیں، وہی تو ہمارے خدا ہیں۔ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، یہ جو ہمارے پاس نصیحت کرنے والا آقا علیہ السلام کی یہ بات ہے، میں اپنی طرف نہیں کرتا، کیونکہ آقا علیہ السلام کو مجنو کہا گیا، پاگل کہا گیا۔ میں تو پھر ہوں ہی پاگل ہوئے، میں تو نبی علیہ السلام کی بات کو سنا رہا ہوں نا، آقا علیہ السلام کی۔ نبی علیہ السلام کو جو اپنے ان خداؤں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا اللہ کو، دنیا والوں کو، نصیحت کرنے والوں کو، جس نے یہ قرآن دیا ہے، جس نے یہ قرآن دیا ہے، لے شاعر مجنون، اس شاعر مجنون کو میں مان لوں، اس نبی کو میں مان لوں، اس نبی کو مان لوں۔ میرا نبی تو کاڑا بھی تھا نا، تو بڑی شان والا تھا، ٹٹی بھی پیچھے کرتا تھا تو بڑی شان والا تھا، ٹٹی خانے میں مر بھی گیا تو بڑی شان والا تھا، جوتا الٹا پہن لیتا تو بڑی شان والا تھا، گڑ کی جگہ ڈھیلے کھایا جاتا تھا تو پھر بھی بڑی شان والا تھا، اور قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتا تھا پھر بھی بڑی شان والا تھا۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پھر بھی بڑی شان والا تھا۔ قرآن پاک نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، اور میں کہوں کہ یہ میری طرف اب آیا ہے، میری طرف نازل ہوا ہے، میرے اوپر نازل ہوا ہے، تو خدا کی لعنت ہے، کسی پر قرآن پاک نازل نہیں ہو سکتا۔ یہ قاعدہ اور کلیہ ہے، قرآن پاک نازل ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ خواب میں بھی، ہاں یہ ہے کہ قرآن پاک خواب میں پڑھ سکتا ہے حفاظ کرام۔ میں آپ کئی مرتبہ قرآن پاک خواب میں کئی آیاتیں پڑھتا رہتا ہوں، کبھی ڈر لگتا تو دیکھنا تو منہ پہ آیا ہے قرآن پاک کی آیت طاری ہوتی ہے، تو اب میں بھی کہنا شروع کرتا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لاکھ لعنت ہے۔ قرآن پاک علم سے لے کر والناس تک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ دنیا کا کوئی بندہ بھی یہ کہے کہ یہ بعد میں مجھ پر بھی نازل ہوا ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور وہ حرام زادہ ہے۔ حرام زادوں کی تو خیر آج کا اس دور میں کوئی کمی نہیں، دیکھو تو ہر دوسرا تیسرا نبی ہے، ہر دوسرا تیسرا نبی ہے، اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، کیونکہ اب جو ہے نا نبوت کی انہوں نے وہ فیکٹری لگا دی ہے، تو وہاں سے پروڈکشن نکلتی ہے نا، پروڈکٹ ہو کر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی نبی کھڑا ہوتا ہے۔ تو کیا کرے مسلمان بیچارہ، جب حکومت کام نہیں کرتی تو پھر مسلمان کو اپنے ذمہ لینا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی مسلمان بھی تو ہوتا ہے نا، اللہ ہمیں بھی دل سے مسلمان بنائے۔ جس طرح خالد بچہ سرحد کا، خالد خان آخر بچہ ہے لیکن مسلمان تو ہے نا، تو پھر کسی کو مسلمان تو بننا پڑتا ہے نا، کسی نہ کسی کو تو مسلمان بننا پڑتا ہے نا۔ وہ اسے ان آیات مقدسات کے تحت کیا کہتا ہے آگے؟ وہ کہتا ہے لشاعر مجنون، اس نبی، اس شاعر مجنون کو میں مان لوں۔ اب رب تعالیٰ فرما رہا ہے جس کو تو نہیں مانتا اس کو تو انبیاء مان گے۔ اگلی آیا مقدسہ، بل جا، بلکہ وہ آ گیا، وہ شاعر مجنون آ گیا، لشاعر مجنون، وہ آ گیا، بل جا، بلکہ وہ آ گیا، اور جب آیا پہلا کام اس نے کیا بل جا، جب وہ آیا بس وہ آ گیا، بلکہ آ گیا تو آگے کیا فرمایا؟ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، جو نبی ہونے تھے، جو نبی ہونے تھے، جو مرسلین ہونے تھے، اس نے تصدیق کر دی۔ جو نبی ہونے تھے، جو نبی ہوئے تھے، اس کی
اس نے جو آیا اس نے تصدیق کر دی، تصدیق کر دی، بعد میں آنے والوں کی تصدیق نہیں کی، بعد میں آنے والوں کی تصدیق نہیں کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مناظر آدمی کے لیے سرمایہ حیات آیات ہے۔ بل جاء بالحق، بل جاء بالحق، جب وہ حق کے ساتھ آ گیا، آتے ہی وصدق المرسلین، وصدق المرسلین، اس نے صدق یصدق تصدیقاً تصدیق کر دی۔ فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا باب تفعیل سے پہلا صیغہ صدق، تصدیق کر دی، صدیق کر دی، تصدیق کر دی، صدق کر دیا، سچ بول دیا۔ کن کے بارے میں؟ جو نبی ہو گزرے، مرسلین ہو گزرے، سچ کہا، سچ کہا، تصدیق فرما دی اللہ تعالیٰ نے، انہیں مصدق بنایا، وہ مصدق کی تصدیق ہو گئی۔ کن کے بارے میں؟ مرسلین کے بارے میں تصدیق ہو گئی، تصدیق ہو گئی جو مرسلین ہوئے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ مناظر کے لیے سرمایہ ناز آیات ہیں، اور جو بعد میں انبیاء اٹھ رہے ہیں، جھوٹے نبی، لعین مردود نبی، حرام زادے نبی، ان نبیوں کے منہ پہ چھتر ہے۔ صدق المرسلین، صدق المرسلین، صدق المرسلین، اس حرف پر میرا زور ڈالنا اس لیے کہ تم جان جاؤ، عالم ہے تب جان جا، حافظ ہے تب جان جا، خالی مسلمان ہے تب جان جا کہ نبی علیہ السلام نے جو مرسل ہوئے ہیں ان کی تصدیق فرما دی۔ جو مرسل ہوئے نبی علیہ السلام سے پہلے ان کی تصدیق فرما دی، اور یہ بھی تصدیق فرما دی لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بھی تصدیق فرما دی، اور جو نبی ہوئے تھے ان کی بھی تصدیق فرما دی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے انبیاء تم میرے سے وعدہ کرو جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کے بھیجوں، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تم میں میرا ایک رسول آ جائے، وہ رسول کیا ہے؟ یہی رسول ہے وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے وہ اس بات کی تصدیق فرما دی۔ یا اب انبیاء نے تو پوچھنا تھا یا اللہ اس رسول کی نشانی، آخر وہ آئے گا ہم میں، اور تو اپنی رحمت فرما رہا ہے کہ وہ ہم میں تشریف لائے گا، تو کیا اس کی نشانی ہے؟ فرمایا مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، جو تمہاری کتابیں ہیں، تمہارے صحیفے ہیں، تمہاری رسالت ہے، تمہاری نبوت ہے، اس سب کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اب رب تعالیٰ نے فرما دیا بل جاء بالحق، بلکہ وہ آ گیا حق کے ساتھ، وصدق المرسلین، اور اس نے انبیاء کی تصدیق فرما دی، رسولوں کی تصدیق فرما دی۔ اب کوئی رسول ہو اس آیا مقدسہ کے بعد، اتنی زبردست آیا مقدسات، آیات مقدسات 4 میں نے پڑھی ہیں جن میں سارا مفہوم بیان کیا اللہ نے، اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے بڑا لعنتی کون ہے؟ اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ غلام محمد قادیانی لعنتی، اسود انسی لعنتی، مسیلمہ کذاب لعنتی، اور بعد میں جتنے بھی آئیں۔ اب ان مربیوں سے پوچھو کہ انہوں نے قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا،
پوچھنا، ترجمہ ہی پوچھ لو، بتاؤ کہ اس کا معنی کیا ہے۔ امید ہے کہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، ہاں ٹمک ٹوئیاں ضرور ماریں گے، کیونکہ لعنت لینی ہے نا خدا کی، وہ ایسے ہی لیتی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ٹمک ٹوئی سے راہ نکالیں گے، لیکن اس نے آ کر تمام راہیں مسدود کر دیں، تمام راہیں بند کر دیں، اب کوئی راہ نکلتی ہی نہیں کہ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ کے بعد کوئی راہ نبی کی ہے ہی نہیں۔ یہ بات تصدیق کرتا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں، نبی علیہ السلام سے جو پہلے نبی ہیں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے اس کلام کو کوئی بدلنے کی کوشش کرے تو اس پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ اگر کوئی بدلے، اگلی آیت مقدسہ بدلنے والے کا بھی ذکر کر رہی ہے، انکم، بے شک تم اگر اس کو بدلو گے، اللہ کے اس کلام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کو، اللہ کا رسول آ گیا، اس نے تمام انبیاء کی تصدیق کر دی، انکم، بے شک اگر تم بدلو، اگر تم مجھ سے ہٹ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ، پھر تم ضرور اللہ کے ہاں ذلیل کر دینے والا دردناک عذاب چکھو گے۔ اگر تم میں اب بھی یقین نہیں تو پھر پکی بات ہے، مرزا غلام محمد قادیانی کی قبر کو آج بھی کھود لو، کو لاکھوں کی طرح کے وہاں سانپ نہ نکلیں، بلکہ اس کا لاشا مکمل ہوگا، لاش بھی اس کی نہیں کھائی گئی ہوگی، سانپ ڈس رہے ہوں گے، بچھو ڈس رہے ہوں گے، سانپ اور بچھو سے ڈس رہے ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی رسالت کے بعد اس نے رسول ہونا، نبی ہونا کا اعلان کیا، اور اتنا بڑا فتنہ امت مسلمہ میں چھوڑ گیا، اور یہ فتنے اللہ نے ان کے لیے فرمایا۔ اگر تم نہ مانو تو پھر ضرور اللہ کا دردناک عذاب وہ ضرور تم چکھو گے، اور وہ چکھ رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مردود لعینوں کے شر سے ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے محمد علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہمیشہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پہ ہمارا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، اور اسی پہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ فرمائے، کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، جب دنیا سے جائیں اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، یا اللہ جب تک تو نے زندہ رکھنا ہے تو اپنے اسلام پر، اپنے قرآن پر، اور اپنے معبود صلاۃ التسلیم کی ختم نبوت پر زندہ رکھ، اور جب تو موت کرے، ہمیں موت دے، ہمیں موت کا وقت، ہماری موت کا وقت آ جائے، تو پھر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، خاتمہ بالایمان فرما، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔